بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العلي العظيم. بصیرت سے ابھی محروم ہے سب، مناظر شہر کے معصوم ہے سب، گرا کھولو نہ اپنی گمراہی کی، ہمیں یہ راستہ معلوم ہے سب، یہ تم بتلاؤ ظالم کون ٹھہرے، سرے بزم طلب مظلوم ہے سب، سرے بزم طلب مظلوم ہے سب۔ السلام علیکم۔ شب عاشور جب اندھیرا چھا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، اس لیے تم سب جانے کے لیے آزاد ہو، تم پر کسی قسم کا عہد نہیں ہے، رات حاوی ہو چکی ہے، لہٰذا اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ سب سے پہلے آپ کے بھائی جناب عباس نے تکلم کیا۔ آپ نے فرمایا ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن کبھی نہ دکھائے۔ پھر آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے اسی طرح کی باتیں کی۔ پھر مسلم بن اوسیجہ اسدی نے کھڑے ہو کر کہا کیا ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم اگر میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جلایا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میری لاش پرکندہ کی جائے، پھر میرے ساتھ 70 بار ایسا کیا جائے تو میں آپ کو اسی وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ کے قدموں میں مجھے موت نہ آ جائے۔ ان کے ساتھیوں نے بھی اسی معنی اور مفہوم کے جملے بیان کیے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کی صبح عمر سعد اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھا، آواز دی اے خدا کے گھڑ سواروں آمادہ ہو جاؤ اور جنت میں خوشی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ پھر شمر بن ذوالجوشن قریب آیا، خیمے کے قریب کھڑا ہو گیا اور پکارا ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ عباس اور ان کے بھائی کہاں ہیں؟ کیونکہ ان کی والدہ ام البنین انہی کے قبیلے سے تھی۔ عباس اور ان کے بھائی اس توہین پر خاموش رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس کا جواب دو، خواہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر عباس اور ان کے بھائی جعفر، عبداللہ اور عثمان شمر کے پاس آئے اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا میری بہن کے بیٹو تم محفوظ ہو، لہٰذا اپنے آپ کو حسین سے جدا کر لو ورنہ مارے جاؤ گے، خلیفہ وقت یزید کی اطاعت پر قائم ہو جاؤ۔ پھر جناب عباس ابن علی علیہ السلام نے بلند آواز سے مخاطب کیا تیرے ہاتھ قلم ہو جائیں اور تیری ایسی زندگی پر لعنت ہو۔ ہے دشمن خدا، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے بھائی اور آقا فرزند زہرا حسین کو چھوڑ دیں اور ملون زادے کی اطاعت کریں؟ شمر رسوا ہو کر اپنے خیمے کی جانب واپس چلا گیا۔ امام نے جب آپ کے ان ارادوں کا اخلاص اور ان کی ثابت قدمی دیکھی تو ان سے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہو تو اپنا سر اونچا کرو، میری طرف دیکھو۔ اصحاب نے امام کی طرف دیکھنا شروع کیا، ان کے لیے تمام پردہ ہٹا دیے گئے، اصحاب نے جنت میں اپنے مقامات دیکھے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کل میں مارا جاؤں گا
اور تم سب میرے ساتھ مارے جاؤ گے اور تم میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اصحاب نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی فتح و کامیابی میں شامل کیا اور آپ کے ساتھ موت سے سرفراز کیا۔ جب مایوسی اور خوف نے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسخیر کر رکھا تھا، ان کے رہنما جمع ہوئے اور اپنے نبی اشعیا کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی امیر بھیجیے جس کے پرچم تلے ہم جمع ہو کر خدا کی راہ پر جہاد کریں۔ پھر الہی حکم آیا کہ طالوت کو منتخب کیا جائے، ایک ایسا شخص جو شاہی یا امیر نسب اور گھرانے سے نہیں تھا۔ جب ان کے نام کا اعلان ہوا، سرگوشیاں اور اعتراضات شروع ہو گئے کہ وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں اور اس کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے۔ ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ خدا نے انہیں اپنی جسمانی طاقت اور وسیع علم کے ساتھ ان پر برتری دی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے خاموش رہ گئے اور ان کی قیادت کو قبول کر لیا۔ طالوت نے جنگ کی دعوت دی اور بہت جلد ایک بڑی فوج آپ کے لیے جمع ہو گئی۔ وہ متکبر جالوت کی طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے خشک صحرا کے پار ایک بیابان میں پہنچے۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں دنوں میں چلتے رہے اور سپاہی شدید پیاس سے پریشان ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ پانی کا کوئی نشان ان کے سامنے ظاہر ہو، طالوت کھڑے ہوئے اور ان سے کہا ہے سپاہیوں، خدا کی طرف سے ایک حکم سنو جو مجھے پہنچایا گیا ہے۔ خدا ایک دریا سے تمہارا امتحان لے رہا ہے، جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کا ذائقہ نہ چکھا وہ مجھ سے ہے، مگر یہ کہ صرف مٹھی بھر پانی پئیں۔ ایک خاموشی چھا گئی، پھر وہ اپنے راستے پر چل پڑے۔ ابھی ایک گھنٹہ بھی گزرا تھا کہ انہیں دور سے بہتے پانی کی چمک نظر آئی۔ انہوں نے اپنے قدم تیز کیے اور ان کی نظریں دریا پر جم گئیں۔ جب وہ پہنچے تو ہزاروں نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا، اتنا پانی پیا کہ وہ سیراب ہو گئے، یعنی اپنا وعدہ بھول بیٹھے۔ صرف کچھ مختصر افراد اپنے عہد پر ثابت قدم رہے، ان میں سے کچھ نے مکمل طور پر پانی سے پرہیز کیا، جبکہ کچھ صرف ایک گھونٹ پانی سے مطمئن ہو گئے تھے۔ طالوت کھڑے اپنے عظیم فوج کو دیکھ رہے تھے۔ جب یہ مرحلہ ختم ہوا تو آپ نے دریا سے عبور کیا۔ آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی اطاعت کی تھی۔ وہ اپنے راستے پر چلتے رہے یہاں تک کہ وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے جالوت کی فوج کو نور کے سائے میں آتے دیکھا۔ جن لوگوں نے ایک گھونٹ پانی پیا تھا ان میں سے کچھ نے کہا آج ہمارے اندر جالوت اور ان کے سپاہیوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے بالکل پانی سے پرہیز کیا تھا، جو کہ 313 آدمی تھے، کہنے لگے ایک چھوٹی سی فوج نے خدا کے حکم سے ایک بڑی فوج پر قابو پا لیا ہے۔ اس گروہ نے لڑنے کے لیے پیش قدمی کی اور فتح حاصل کی۔ نوجوان جالوت نے طاقتور طالوت کو مار ڈالا۔ جناب لیث نے امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں۔ آپ نے اہل بیت کی تعلیمات کو منتقل کرتے ہوئے اموی اور عباسی حکام کا مقابلہ بھی کیا اور اپنے ارد گرد موجود خطرات کے باوجود پیغام پہنچانے سے باز نہیں آئے۔ لیث بن بختری المرادی نابینا تھے اور لوگوں میں ابو بصیر کے نام سے مشہور تھے۔ ایک دن ابو بصیر کوفہ سے آتے ہوئے مدینہ پہنچے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔
ابو بصیر اندر داخل ہوئے اور ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے۔ ابو بصیر نے گفتگو کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا آپ رسول خدا کے وارث ہیں؟ امام نے جواب دیا ہاں۔ اور ابو بصیر نے پھر پوچھا اور کیا رسول خدا انبیاء کے وارث ہیں؟ کیا وہ سب کچھ جانتے تھے جو وہ جانتے تھے؟ امام نے جواب دیا ہاں۔ پھر ابو بصیر نے کہا کیا آپ مردوں کو زندہ کرنے اور اندھے اور مریضوں کو شفا دینے پر قادر ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں خدا کے حکم سے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ہے ابو محمد میرے قریب آؤ۔ ابو بصیر کھڑے ہوئے اور امام کے قریب پہنچے۔ امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ابو بصیر کے چہرے اور آنکھوں پر مس کیا۔ اس وقت ابو بصیر کی بینائی واپس آ گئی۔ ابو بصیر نے امام کا چہرہ دیکھا، پھر آپ کے ارد گرد نظر دوڑائی، جس کمرے میں وہ بیٹھے تھے وہ دیکھا، جنگلے سے باہر دیکھا، آسمان پر موجود سورج کو دیکھا، مکانات دیکھے اور لوگوں کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت امام نے فرمایا ہے ابو بصیر کیا تم اس طرح رہنا پسند کرو گے؟ تمہارے پاس وہی ہوگا جو سب کے پاس ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ دار ہوگے، یعنی اعمال کا حساب و کتاب ایک بینا شخص کی طرح ہوگا، اور ان مواقع کا سامنا کرو گے جیسے ایک بینا شخص کرتا ہے، یا تم اسی طرح ہونا چاہو گے جیسے تم تھے، اس صورت میں جنت تمہارے انتظار میں ہوگی۔ ابو بصیر نے جواب دیا کہ میں ویسے ہی واپس ہونا چاہوں گا جیسے میں تھا۔ امام نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ بڑھایا اور ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیر دیا۔ ابو بصیر کی بینائی پہلے کی طرح چلی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں کوفہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو الخطاب تھا، محمد بن ابی زینب اسدی۔ آغاز میں ابو الخطاب کو امام کے قریبی اصحاب میں سے جانا جاتا تھا۔ لوگوں نے اسدی سے حدیث اور فقہ سیکھی اور اس لحاظ سے موثق اشخاص میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک دن ابو الخطاب نے کوفہ میں اپنے پیروکاروں کو اپنے گرد جمع کیا۔ ایک ملاقات میں ان سے کہا جعفر بن محمد خدا ہیں اور وہ یعنی ابو الخطاب خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ امام کی معرفت ان لوگوں سے شرعی ذمہ داریوں جیسے نماز اور روزوں کو ساقط کر دیتی ہے، اور اس نے ان کے لیے ان چیزوں کو حلال کیا جن کو خدا نے شریعت میں حرام کیا رکھا تھا۔ جب یہ باتیں امام صادق علیہ السلام تک پہنچیں تو انہوں نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور انہیں ابو الخطاب کی باتوں سے آگاہ کیا اور تاکید کی کہ انہوں نے اس معاملے میں انہیں کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ابو الخطاب اور اس کے پیروکاروں کی خبر پورے کوفہ میں پھیل گئی، یہاں تک کہ خلافت عباسیہ کی طرف سے اس کے گورنر عیسیٰ ابن موسیٰ تک پہنچی گئی۔ والی نے ایک لشکر مسجد کوفہ کی طرف روانہ کیا جہاں ابو الخطاب اور اس کے ساتھی جمع تھے، اور ابو الخطاب نے جب سپاہیوں کو دیکھا تو اپنے پیروکاروں سے کہا تم ڈٹے رہو، فوج کے ہتھیار تم پر اثر نہیں کریں گے۔ مسجد میں جنگ ہوئی جس میں ابو الخطاب اور اس کے ساتھی سب مارے گئے، سوائے ایک شخص کے جو اس وقت زخمی ہوا لیکن وہ بھی بعد میں مارا گیا۔ جب ابو الخطاب کی قتل کی خبر مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی تو روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خدا ابو الخطاب پر لعنت کرے، اس کے ساتھ مارے جانے والوں پر لعنت کرے اور ان پر لعنت کرے جن کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا بہت ساری خوبصورتیوں کا مجموعہ ہے
ان خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی کربلا کی، جیسا کہ آپ نے داستان میں ملاحظہ کیا، وہ ہے بصیرت۔ کربلا کے اندر بصیرت اتنا اہم بنیادی عنصر ہے کہ یہ بصیرت اور یہ دانائی اور یہ حکمت اور یہ وزڈم مختلف کلمات سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، انہی کو نظر آتی ہے جو یہ رکھتے ہوں، جن کے اندر یہ حس اور ادراک موجود ہو۔ کربلا صاحبان بصیرت والوں کے لیے بہترین درس گاہ ہے، جیسا کہ قرآن نے جب دعوت دینے کے لیے بیان کیا تو یہی کہا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اولین جو پیغام کربلا دیتا ہے وہ بصیرت کے متعلق، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں دعوت دینی ہے تو بصیرت کے مطابق دعوت دو۔ یا رسول خدا کو یہ کہا گیا، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، انہیں کہو کہ یہ میرا وہ راستہ ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے مطابق دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے بصیرت کی راہ پر ہیں۔ توجہ فرمائیں، رسول خدا امام کربلا والے اپنے ووٹرز بڑھانے نہیں آئے تھے، آج کی اصطلاح میں اپنے ظاہری حامیان بڑھانے نہیں آئے تھے کہ جو گھر بیٹھے حمایت کریں، وہ جان نثاروں کو اور صاحبان بصیرت کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ بصیرت کی اگر تعریف کی جائے تو دو لفظ ہیں، ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ بصارت ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا نام ہے، بصیرت دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا نام ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ظاہری آنکھوں سے منظر نظر آتے ہیں، دل کی آنکھوں سے نتائج نظر آتے ہیں، معنی نظر آتے ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزیں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، مگر بصیرت کی دید سے، قلب کی دید سے نتائج نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کربلا بصیرتوں کی راہ ہے، کربلا ہدایتوں کی راہ ہے۔ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ چل کر امام حسین کا ساتھ دیا، در حقیقت وہ بتا رہے تھے کہ ہم اہل بصیرت ہیں، اہل بصارت نہیں ہیں۔ اور قرآن بھی بار بار اسی بات کی طرف توجہ دلاتا رہا کہ تم بصیرت کے ساتھ دیکھو، اور جو بصیرت کے ساتھ نہیں دیکھتا اس کے لیے قرآن نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یا دوسری جگہ پر پروردگار عالم نے اسی بات کی طرف ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یعنی جو بصیرت نہیں رکھتے وہ جانور ہیں یا جانوروں سے بدتر ہیں۔ حسین نے، امام حسین نے جو یزید کی بیعت کا انکار کیا، اس کے پس پردہ محرک کوئی جذباتی عنصر نہیں تھا، کوئی نفسیاتی وجہ نہیں تھی یا نفسانی وجہ نہیں تھی، دونوں چیزیں نہیں تھی، بلکہ ایک الہی اور ایک عقلی اور ایک حکیمانہ محرک موجود تھا کہ حسین جو زہرا کا لخت جگر ہے، حسین جو انبیاء کی میراث کا مالک ہے، حسین جو وارث آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و مصطفیٰ ہے، وہ کیسے ایک ظالم، فاسق، فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر کے دین کی کشتی کو ڈبو دے۔ حسین کا انکار ایک بصیرت بھرا انکار تھا۔
اور اہل دنیا، اہل بینا ظاہری عنوان سے دیکھتے ہیں۔ کربلا پر بکھرے ہوئے لاشیں دکھ رہے تھے، جو ظاہر بین تھے، جو بصارت سے دیکھنے والے تھے۔ حسین کے لاشوں کو، حسین اور حسین کے ساتھیوں کے لاشوں کو کربلا پر بکھرا ہوا دیکھ کر لوگوں کی ظاہری دید سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہیں منحرف کرتے ہوئے دربار شام میں دشمن حسین نے، دشمن اسلام نے، دشمن دین نے قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ظاہر بین لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ جملہ کہا کہ دیکھو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو اس وقت جناب زینب علیہ علی کی علی بیٹی بن کر دشمن کو للکار کر یہ کہتی ہے کہ جو ظاہری نظر رکھنے والے ہیں ان کی نظروں سے فائدہ اٹھا کر تم قرآن کو منحرف نہیں کر سکتے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم یہ ظاہری عنوان سے قرآن کی آیت تو لے رہے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بصیرت کسے کہتے ہیں، عزت کسے کہتے ہیں، ذلت کسے کہتے ہیں۔ جناب زینب نے وہاں پر بتایا کہ یہ بکھری ہوئی لاشیں حقیقت میں عزت کا وہ جلوہ ہیں جس کے متعلق بی بی زینب یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ کہا اس آیت کے جواب میں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے پروردگار عالم سے سوائے جمال کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ شہادت ہمارے لیے عزت ہے، یہ لاشوں کا کربلا پہ بکھرا ہوا ہونا ہمارے لیے عزت ہے، یہ قیدی بن کر تمہارے سامنے آنا یہ ہمارے لیے عزت ہے۔ اگر عزت ہوتی تمہارے لیے تو تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کو قید نہ کرتے، اس کو رسن بستہ نہ کرتے۔ یہ تمہارے لیے ذلت ہے۔ اور بی بی زینب کا یہ جواب دینا بھی اہل بصیرت والوں کے لیے پیغام تھا۔ جہاں پر تم بکھری ہوئی لاشیں دیکھ رہے ہو، کل کو ہزاروں لوگ آئیں گے، انہی جگہوں کو اپنا مرجع اور مأویٰ بنا کر اور مرجع مأویٰ بناتے ہوئے آئیں گے، اور اس کا طواف کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ زینب کی بصیرت تھی جو ان بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ رہی تھی۔ کربلا بصیرت کا معرکہ ہے۔ اہل بصیرت والے شروع سے اس کربلا کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی لیے جنہوں نے اس بصیرت کی نگاہ سے دیکھا تو پکار کر یہ جملہ کہا، اور کیا ہی جانانہ اور بصیرت انداز جملہ تھا کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا۔ بصیرت انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ بینائی ظاہری راستہ دکھاتی ہے، بصیرت حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ دشوار راستہ ہے، شاید ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے، مگر بصیرت رکھنے والا جانتا ہے کہ ظاہری طور پر یہ کانٹوں والا راستہ ہے، مگر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی شیرین اور لذیذ نتیجہ ہے۔ قرآن سے ہمارے سامنے ایک مثال آتی ہے، حضرت یوسف جب انہیں گناہوں پر مدعو کیا گیا، دعوت دی گئی، تو حضرت یوسف جو ظاہری راستہ دیکھنے والے لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو اس میں انعامات بھی ہیں، اس میں نعمتیں بھی ہیں، اس میں آسائشیں بھی ہیں، مگر حضرت یوسف نے پروردگار عالم کو کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، پروردگار اس ظاہری آسائش اور زندگی سے میں اپنے لیے قید کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اہل بصیرت قید برداشت کر لیتے ہیں، مگر ظاہری آزادی جو گناہوں میں ہو اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اہل بصیرت اپنے لیے نتائج کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے لیے عواقب کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے لیے ان معاملات کو سامنے رکھتے ہیں کہ آخر میں اس کام کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو گفتگو کے اعتبار سے اہل بصیرت ہوتے ہیں وہ پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، یعنی کیا؟ پہلے وہ نتیجہ دیکھتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ اہل بصیرت پہلے کاموں کا نتیجہ دیکھتے ہیں پھر اقدام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔
इसी लिए कहा गया अल-फुर्सत तमुर्रु मर्र सहाब। अहले बसीरत वाले जानते हैं कि कौन सा मौका है जहाँ पर हमें बोलना है, जहाँ पर हमें नहीं बोलना। करबला बसीरत वालों के लिए बेहतरीन पैगाम है। मुश्किलात हैं, नाहंजारियाँ हैं, ज़ाहरी उन्वान से क़ैद है, ज़ाहरी उन्वान से परेशानियाँ हैं, मगर इसके जो अवाक़िब हैं, इसके जो नताइज हैं, इसके जो मामलात हैं वो बहुत ही शीरीन हैं, वो बहुत इज़्ज़त वाले हैं, वो बहुत आबरू वाले हैं। हमेशा अहले बसीरत अवाक़िब पर निगाह रखते हैं और अहले बसारत ज़ाहरी और मुख्तसर नतीजे पर नज़र रखते हैं। आर्ज़ी नजात के लिए याद रखिए उसूलों को कुर्बान नहीं किया जाता। अहले बसीरत उसूलों के लिए आर्ज़ी ज़िंदगी को कुर्बान करके बताते हैं कि अगर करबलाई बनना है तो हमेशा अपने वजूद को अवाक़िब की तरफ देखते हुए, अवाक़िब की तरफ फ़िक्र करते हुए बढ़ो, ताकि वो अवाक़िब और वो नताइज और वो जो इख्तिताम है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। इसीलिए जब भी अहले बसीरत दुआ करते हैं तो ये जुमला कहते हैं कि परवरदिगार, जब ये मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ तो इसकी आक़िबत बिलखैर होनी चाहिए। इसीलिए रसूल खुदा ने, करबला ने ये पैगाम दिया, अपनी आक़िबत की फ़िक्र करो। इसीलिए हुर ने अपनी आक़िबत की फ़िक्र की, करबला के शुहदा ने अपनी आक़िबत की फ़िक्र की, और इसीलिए आर्ज़ी फ़ायदा देखने वालों ने आज तक इज़्ज़त नहीं बल्कि ज़िल्लत देखी, आज तक लानतुल्लाह के तोक के साए में हैं, और जिन्होंने अबदी आक़िबत और समरा देखा वो आज भी अलैहिस्सलाम कहलाते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।